ان بے ضمیر ججز کے ذریعے یہ جس طرح عمران خان کے خلاف سزائیں دلوا رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں اللہ کی کرسی پہ بیٹھ کے جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہو یا کر رہے ہو، یا جو آج 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو کچھ اس وقت آئین کی حلیہ بگاڑا جا رہا ہے، جو رول آف لا کی وائلیشن ہو رہی ہے، جو جمہوریت کا تماشا بنایا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کو جو لوگ یہ ججز ہیں، کیا صبح اٹھ کے یا رات کو سوتے وقت آپ کا ضمیر جاگتا ہے؟ جو ہم نے پچھلے 4 مارشل لاؤں میں نہیں دیکھی تھی وہ آج اس انڈکلیئرڈ مارشل لا کے اندر ہو رہی ہیں۔ اور یہ کٹ پتلی جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں جو فیکٹریز، انڈسٹریالسٹ یا جو کمپنیز کے مالکان ہیں یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ ملک چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اور یہ وہ جو نقصان ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو کہ آپ نے پچھلے 2-2.5 سالوں میں 3 سالوں میں ریجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں پاکستان کو $40 بلین سے زائد کا نقصان پہنچایا۔ یہ بات اب رپورٹ ہو چکی ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم نے بہت سنجیدگی سے لیا ہے۔ آج پیکا ایکٹ کے ذریعے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے منافقت کا بدترین ایک حرکت کی ہے اور مثال پیش کی ہے، جس کے ذریعے ایک بدترین قسم کا کالا قانون وہ انٹروڈیوس کیا گیا، بلکہ اس کو عمل درآمد بھی کر دیا گیا۔ وہ کدھر ہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو کے ماننے والے پیپلز پارٹی والے وہ ورکرز جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا جمہوریت پہ یقین اور بلیو ہے، ہم نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، تو موجودہ پیپلز پارٹی کا جو منافقانہ رویہ ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اور مسلم لیگ نون، اس نے جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اٹھایا تھا، آج ووٹ کو کا تاج بنا کے غلامی کا طوق قبول کر لے، اپنے آپ کو نہ صرف پبلک میں نفرت کا ایک سمبل اور استعارہ اور علامت بنا دیا ہے، بلکہ جو آپ لوگ، جو انڈیپینڈنٹ میڈیا کے لوگ، جو سوشل میڈیا کے لوگ، جو پی ٹی آئی کے لوگ، جو عوام اپنا کم سے کم اپنا معافی و ضمیر، اپنا موقف تھرو سوشل میڈیا دیا کرتے تھے، اب اس کے اوپر بھی پابندیاں لگنی شروع ہو گئی ہیں۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر ڈسکریمنیشن بھی کی گئی ہے، بہت سارے اس کے نکات ہیں جس کو ابھی انشاءاللہ ہم بھی چیلنج کریں گے، آپ بھی اس کو چیلنج کیجئے گا، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ سسٹین نہیں کر پائے گا، لیکن وہ ڈکٹیٹرشپ کی بدترین مثالیں قائم کرنے جا رہے ہیں جو ہم نے پچھلے 4 مارشل لاؤں میں نہیں دیکھی تھی، وہ آج اس انڈکلیئرڈ مارشل لا کے اندر ہو رہی ہیں۔ اور یہ کٹ پتلی جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ ہار کے 50,000 ہزار 70,000 1 لاکھ ووٹوں سے ہارے ہوئے ہیں۔ جب یہ اللہ کے پاک نام کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹا حلف لیتے ہیں، اپنے بیوی بچوں، اپنے بزرگ، اپنی کانسٹیچوئنسی، اپنے لوگوں میں ان کو یہ شرم نہیں آتی جو یہ مراعات لیتے ہیں یا یہ جو تنخواہیں لیتے ہیں اور وہ حرام کا لقمہ خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، تو کیا اللہ کے ہاں انہوں نے جواب نہیں دینا؟ میں پھر ان ججز سے بھی پوچھتا ہوں کہ جن کا کام ہے اللہ کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کرنا، لیکن وہ ججز جو انصاف کرنے کی بجائے رانا ناصر جیسے جج جن کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو نکالو، یہ اس قابل نہیں ہے کہ جوڈیشل فنکشنز پرفارم کر سکے، ان بے ضمیر ججز کے ذریعے یہ جس طرح عمران خان کے خلاف سزائیں دلوا رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں اللہ کی کرسی پہ بیٹھ کے جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہو یا کر رہے ہو، یا جو آج 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو کچھ اس وقت آئین کی حلیہ بگاڑا جا رہا ہے، جو رول آف لا کی وائلیشن ہو رہی ہے، جو جمہوریت کا تماشا بنایا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کو جو لوگ یہ ججز ہیں، کیا صبح اٹھ کے یا رات کو سوتے وقت آپ کا ضمیر جاگتا ہے؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیا قوم کی امنگوں کے برعکس ان ڈاکوں کے نتیجے میں جس نے ڈاکہ زنی کے ذریعے
जाली फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत बनाई है, क्या उनका एहतसाब करना अदलिया का काम नहीं है? क्या आपने इंसाफ नहीं करना? और वो इलेक्शन कमीशन जिसकी मुद्दत ख़त्म हो गई है, उन्हीं जाली फॉर्म 47 वालों के जरिए उनको एक्सटेंशन मिल गई है। क्या उन्होंने अल्लाह के यहाँ जवाब नहीं देना? और फिर वो हमारे वो इस्टेब्लिशमेंट के कारिंदे, वो रियासी एहलकार जो जुल्म करते हैं या जुल्म के साथी बनते हैं या खुद जाली फॉर्म 47 बनवाते हैं या 47 वालों की इमदाद करते हैं उस जुर्म में, तो क्या अल्लाह के यहाँ आपने जवाब नहीं देनी? क्या आप सिक्योरिटी को छोड़ के अपनी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ छोड़ के जब आप पीटीआई के वर्कर्स के खिलाफ आप एक्शन करते हैं या तमाम इदारों को इस्तेमाल करते हैं, जब जाली आप एफआईआरें काटते हैं, जब आप चादर चार दीवारी की पामाली करते हैं, तो क्या अल्लाह के यहाँ आप जवाबदेही नहीं देंगे? क्या कौम के सामने आप जवाबदेही नहीं देंगे कि आपने डिफेंस करना था, डिफेंस की बजाय आप अपनी ही कौम के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, तो उसके बारे में क्या आपसे नहीं पूछा जाएगा? तो आज कौम इन तीनों से सवाल करती है। और आखिरी हमारा वो मीडिया जो आज उस एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ बयानिया बनाता था, मैं उनसे पूछता हूं, आज जो डिक्टेटरशिप कायम की जा रही है, क्या इसमें जब आपकी आवाज़ को भी बंद किया जाएगा, जब आप कोई वाकई ज़मीर के मुताबिक कोई आवाज़ लगाएंगे या बात करेंगे, जब आपको भी जेलों में डाला जाएगा, तो क्या आपके भी सोचने का मकाम नहीं है? तो लिहाजा आज भी वक्त है, ये सारे तबके जो अपने आप को ज़ाती मफादात की खातिर या सिर्फ इक़्तिदार की तवालत की खातिर या अपने सिर्फ दुनियावी मफादात को सामने रख के कौम के मफादात का सौदा कर रहे हैं, उनको मैं कहता हूं आज भी वक्त है। जाओ अल्लाह की तरफ, आप पलट जाओ अवाम की तरफ, आप इस मुल्क को इंसाफ, कानून और जमहूरियत के मुताबिक चलाओ, फिर ही मुल्क की फलाह होगी, मुल्क तरक्की करेगा। इस जन्नत को जो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारे 25 करोड़ आवाम के रहने के काबिल रहने दो।